میرے رسول کریم نبی رحمت علیہ السلام، مکے کا زمانہ اسلام پر غربت تھی، کمزوری تھی۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص مکے آیا، زبیدی۔ ایک مکے میں منڈی لگتی تھی، اس کا نام تھا حضورہ۔ یہ جو حضورہ منڈی تھی، اس منڈی پر ابو جہل کا قبضہ تھا۔ آج کل تو نہیں قبضہ ہوتا منڈیوں پر کسی کا، حضورہ نامی منڈی پہ نا ابو جہل کا قبضہ تھا۔ اونٹ بڑے خوبصورت تھے، شاندار تھے۔ اس نے کہا میں نے بولی دینی۔ ابو جہل نے اعلان کیا خبردار کوئی بولی نہ دے۔ بڑی دور تھا قبیلہ زبید، وہ آدمی واپس لے جا نہیں سکتا تھا، مجبور ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا چوتھا حصہ قیمت دوں گا، اونٹ تمہیں دے کے جانے پڑیں گے، یعنی اگر لاکھ کے ہیں تو 25,000 کے دو۔ بندہ بڑا پریشان ہوا، چودھریوں سے بات کی تو کہنے لگے بدماش بڑا ہے، ہم شریف لوگ ہیں۔ شریف اور بزدل میں، بزدلی کو شرافت کا نام نہ دو، پکی بات کر رہا ہوں۔ شریف اور بزدل میں شریف ضرور بنو پر بزدل نہ بنو۔ جی ہم جی شریف لوگ ہیں جی، وہ کیا مطلب؟ کوئی پاس نہ آیا۔ وہ بیچارہ نہ کونے میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا میں کدھر جاؤں یارو، میں واپس بھی نہیں لے جا سکتا، اور چوتھے حصے میں دے کیسے جاؤں، اتنا نقصان۔ وہ رو رہا تھا تو کہیں حضرت زید بن ارقم نے سن لیا۔ آپ فرمانے لگے کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا یار میں نے تو اہل عرب کی تعریف سنی تھی، میرے ساتھ کھڑا ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو آپ فرمانے لگے تو نے عربی دیکھا ہی کب ہے؟ اگر کائنات کا حسین و جمیل عربی دیکھنا ہے تو جا حرم مکہ میں بیٹھا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکی ہے نا مد بریاں سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جال۔ تو نے دیکھا کب ہے؟ اگر عربی دیکھنا ہے نا تو وہ بیٹھا ہے، جا کے حرم میں ٹیک لگائے، مظلوموں کے والی، غریبوں کے ماوا، رسول رحمت، ایک سادی سی چادر اوڑے حضور بیٹھے تھے۔ وہ زبیدی کہتا میں آیا، نبی کریم کو بات سنائی، حضور فرمانے لگے این الجمل کا، او کدھر ہے تیرے اونٹ؟ عرض کی حضور وہ وہاں ہیں۔ فرمایا چل نا۔ حضور کوئی بولی نہیں لگا رہا، کوئی خرید نہیں رہا، ابو جہل غمدہ پڑے، اس کے ڈر سے سہم گئے۔ حضور فرمانے لگے چل نا، میں بولی لگاتا ہوں۔ اور دیکھو نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں شامل آ کے مولا ہو گیا۔ نبی کریم نے حضرت صاحب بن نبی وقاص کو بلایا، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو، مدد کے لیے نہیں۔ حضور فرمانے لگے میری جیب میں پیسے تھوڑے ہیں، ظاہری طور پہ تھوڑے ہیں، ورنہ تو کائنات کے خزانوں کی کنجیاں حضور کے پاس۔ تھوڑے تھوڑے پیسے دو بھی بولی دینی ہے۔ سب سے پیسے لیے چلو بولی لگانے چلے۔ حضور آئے، اللہ اکبر، یہ میرے رسول کا طریقہ ہے، آؤ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے۔ ابو جہل بیٹھا ہے بڑی مسند پہ، قربان جاؤں مدینے والے حبیب۔ وہ زبیدی کہتا اس کے کپڑے مہنگے تھے، حضور کے سادے تھے۔ اس نے بڑی پگڑی باندھی تھی، حضور کی سادی تھی۔ کہتے وہ آنکھیں اٹھا کے بات کرتا، مدینے والے نبی آنکھیں جھکا کے بات کرتے۔ وہ بولتا جاتا، حضور تھوڑے تھوڑے سادے سادے ٹھہر ٹھہر کے جملے بولتے۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام اس کے ساتھ آ کے حضور بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں میرے رسول کریم نے اپنا جبہ سیدھا کیا، پگڑی کو حضور نے سیدھا کیا، اور فرمایا چل لگا بھائی بولی۔ اس نے لفظ بولے، پھر حضرت ابو بکر نے بولی دی، پھر حضرت عمر نے دی، پھر سعد بن نبی وقاص نے دی، پھر زید بن ارقم نے دی، پھر رسول کریم نے دی۔ وہ کہتا ہے جتنے میں بیچنا چاہتا تھا نبی پاک نے ڈبل میں میرے اونٹ خریدے، ڈبل میں اونٹ خریدے میرے رسول۔ سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کہنے لگے جاؤ جا کے اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا، جاؤ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خریدا مال، اور حضور سید عالم وہاں سے نکلے، اور نکلتے وقت حضور فرمانے لگے ابو جہل تیری آج شکایت آئی ہے، آج کے بعد نہ آئے، مکہ سارا اس کے ساتھ ہے، حضور کی مخالفت ہو رہی ہے، 40 لوگ ہیں صرف کلمہ پڑھتے، اور دین کا کام دار ارقم میں قید ہو کے کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ظالم کے خلاف نکلے ہیں تو پھر دار ارقم میں بند ہو کے نہیں، پھر میدان میں نکلے، اور فرمایا
آج کے بعد تیری شکایت نہ آئے. کہنے لگا جی بالکل نہیں آئے گی, میں آپ کو موقع نہیں دوں گا. حضور چلے گئے تو پیچھے سارے کافر اس کے گرد اکٹھے ہو گئے, کہنے لگے ہم پہ تو بڑا روب ڈالتا ہے, اب تجھے کیا ہوا, پانی پانی ہو گیا, تو کیا کون سا سانپ سونگ گیا, بولا ہی نہیں. کہنے لگا مجھے لات و منات کی قسم, جب مصطفیٰ کریم میرے پاس آئے تو ان کے ساتھ ایسی ایسی طاقتیں تھیں, نیزے تھے, پرچیاں تھیں, بھالے تھے, مجھے لگتا تھا میں نے سی کی تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. کہنے لگے جب پاگل ہو گیا, ان کے پاس تو چھڑی بھی کوئی نہیں تھی, وہ تو خالی ہاتھ ہیں, بکواس کرتا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگا مانو نہ مانو, ان کے پاس بڑا کچھ تھا, اور اگلی بات جو اس نے کی وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ میں محفوظ ہے, وہ تاریخ کا حصہ ہے. ابو جہل کہنے لگا اٹھتے ہی کہ مجھے لگتا ہے جب تک محمد ابن عبداللہ موجود ہے یہ ہمیں ظلم نہیں کرنے دیں گے, یہ ہمیں کوئی زیادتی کر لے. تاریخ میں محفوظ ہے جملہ ابو جہل کا. کہنے لگا جب تک یہ موجود ہے ہمیں کوئی زیادتی کرنے. حضرت فرمایا کرتے تھے زندہ نبی کے ماننے والوں زندہ بن کے زندگی گزارو. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جو قومیں سر اٹھا کے جیتی ہیں وہ زندہ ہوتی ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں حق خود اختیاری پیدا کریں, جینا سیکھیں, لڑنا سیکھیں, میدان میں رہنا سیکھیں. سہم سہم کے وقت نہیں گزرے گا, ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے. لہٰذا حق لینا سیکھیں, حق پر کھڑے ہونا سیکھیں, اپنے مزاج میں یہ باتیں پیدا کریں. مجھے خاتون نے پوچھا, میرا بھائی کہتا ہے حصہ لے لے پھر میرے مرے کا منہ نہ دیکھنا. میں کہ پتر تو حصہ لائے نہ منہ ویکھی ہودا, کوئی ضرورت نہیں منہ, ایسے ظالم کا منہ ویسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو بہنوں کا حصہ کھا جائے. میں نے کہا تو منہ دیکھنے کی کوئی ضرورت, یہ کوئی بلیک میلنگ ہے. ابا کہتا ہے حصہ لے لو منہ نہ دیکھنا. میں کہا بالکل نہ دیکھے, تو بلکہ آگے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی, تو ادھر رکھ, اللہ رسول نے مقرر کیا میرا حصہ. کیا فلسفہ ہے ہمارا, جو بات غلط ہے اس پہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہو. جائز بات پہ ڈٹنا سیکھو. آپ جب ڈٹ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ مدد کرتا ہے, پھر اللہ تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ فرشتے بھی نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا جو جان کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو مال کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی شہید, جو دین کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی, جو خاندان کی, اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے مر گیا وہ بھی. اتنا بڑا درجہ حضور نے بیان کر دیا ہے. تو کبھی بھی زندگی میں ظالم کے سامنے سرنگو نہ ہونا, کچے پلپلے ہونے کا کبھی بھی اظہار نہ کرنا, کھڑے رہنا. جو کھڑا رہتا ہے رب اس کے ساتھ رہتا ہے. حضرت ملا روبی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں پہلے بھی آپ کو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, آپ فرماتے ہیں کہ رب نے قانون بنایا کہ جب جاہل بحث کرے نا اسے سلوٹ کرنی. وہ کہے گا میں جیت گیا ہوں, جاہل جو ہوا وہ کہے گا صحیح کہ میں, وہ جی میرے تو سامنے کھڑا ہی نہیں ہوا, وہ تو بھاگ گیا. وہ بھائی بھلا کیوں نہیں کھڑا ہوا, اس نے تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ تیرے سامنے وہ قابل التفات ہی نہیں. تو میرے عزیز اتنا زیادہ الجھاؤ نہ پیدا کریں, ادب کریں, اکرام کریں, احترام کریں. کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے. میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا ادب کرو, مجھ سے پیار کو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ میرے صحابہ ہیں, میرے صحابہ ہیں, میری وجہ سے میرے غلاموں کا اکرام کرو. یہاں بحث ہوتی ہے, صحابہ کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں اور بڑی بڑی کھل کے باتیں کرتے ہیں اور بے لگام ہو کے تبصرے کرتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اہل بیت نبوت, یار تو نے بہت بڑی جرت نہیں کی یہ بات کہہ کے کہ ذرا علی کو مولا بھی نہ کہنا. بہت بڑا سیاںا بندہ ہے, سنا بہت اونچی جگہ بیٹھ کے درس دیتا ہے, بڑی محترم جگہ, اور وہ کہتا ہے کہ چونکہ مولا کے کئی معنی تو کچھ جاہل بندے ایسے ہیں جو معنی بدل کے اور معنی میں لے لیں گے, لہذا حضرت علی کہو مولا نہ کہو, یعنی اسے بھی مولا نہ کہو جسے نبی پاک نے مولا کہا ہے, اسے بھی مولا نہ کہو. اس کی بات مان کے یار آپ دین کا حسن ضائع کر رہے ہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کا جو اعزاز بیان کریں گے حضور کی نسبت کی برکت سے امت اس کا وہ اعزاز نہ صرف مانے گی بلکہ جانے گی. کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا. صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا, کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں, حضور سمجھ گئے اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا. تو حضور مسکرائے,
سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، تو حضور نے فوراً کہا ذکر ولی عبادت کا، خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں، جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے، وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے، امت ان کا اکرام کرے، امت ان کا احترام کرے۔ ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے، ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے۔ کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی، بی بی پاک سے، خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں۔ تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں، سیدہ پاک پہ بات کریں۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ ڈر آتا ہے، ڈر آتا ہے، او ہو اتنی مقدس ہستیاں، لوگ کانپتے تھے، توبہ توبہ، تو اب تو بحث کرتے کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں، ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں، حضرت حفصہ کی بات کریں، ام حبیبہ کی، سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں، لوگ ڈرتے تھے خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے۔ بھائی نسبت کا اکرام، جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کر رہا ہے۔ جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کیا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے زمانے میں رومیوں نے جاسوس بھیجے، کہنے لگے پتہ کرو مسلمان کرتے کیا۔ جاسوس رات کو آیا، سارے لوگ مسلوں پہ بیٹھے تھے، رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سویرے دیکھا تو سارے حشاش بشاش گھوڑوں پہ بیٹھے تھے۔ واپس گیا تو وہ کہنے لگا جاسوس سے روم کا بادشاہ کیا دیکھ کے آئے؟ اس نے کہا میں نے کوئی انوکھی قوم ہی دیکھی ہے، رات کو جب رو رہے ہوتے ہیں اللہ رسول کی یاد میں تو لگتا ہے یہ تو کسی طرف جا ہی نہیں سکیں گے، بڑا بڑا دلیر عمر اور علی جیسا بندہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن سویرے جب گھوڑوں پہ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ زندہ واپس نہ آنا، ان کی ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ واپس نہ آنا، زندہ ماؤں نے کہہ کے بھیجا ہے۔ یارو ہمت ہو انسان کے پاس، دلیری ہو، کچی باتیں کرنا، کمزور باتیں کرنا۔ شیر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں شیر ہوں، ہم نے شیروں کو شیر رہنے نہیں دیا، یہ پتہ ہو، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، ظلم کے سامنے آواز تو نکالیں، آپ بات تو کریں، آپ ڈٹنا تو سیکھیں۔ کاش غریب 4 لاکھ لے کے صلح کرنی بند کر دے، کاش غریب کسی پلاٹ کے اوپر صلح کرنی بند کر دے، کاش ہمارا چودھری قاتل کے ساتھ کھڑا ہونا بند کر دے، کاش میری ملت کا سیاستدان ظالم کی سفارش کرنی بند کر دے، کاش ہم مجموعی بائیکاٹ کرنا سیکھیں کہ ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے، کاش ہمیں سمجھ آئے، پھر دیکھنا پھر یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، پھر یہاں کوئی زیادتی۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میدان میں کھڑے ہونے کے لیے پیسے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فوجوں کی ضرورت، ہمت کی ضرورت ہوتی۔ ہاں ہمت آ گئی تو پیسے بھی اللہ دے ہی دیتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے اور قافلہ بنتا گیا، پھر ہو جاتا ہے سارا۔ اب بات تو کرے نا، کھڑے تو ہونا، پیغام تو دینا، اعلان تو کریں، ہمیں تو اعلان بھی نہیں کرنا آتا، ہم تو ظالم کے خلاف بات ہی نہیں کر سکتے۔ روب ڈال دیا ہے ظالموں نے، ڈاکوؤں نے، جابروں نے، پولیس نے، سیاستدان نے، وڈیرے نے، ایک روب پیدا کر، اس کو توڑو، باہر آؤ، پھر دیکھو رب مدد کتنی کرتا ہے۔